بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، آج کا ہمارا واقعہ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب ہے۔ طوفان نمبر 1، نمبر 2 ٹنڈلیاں، نمبر 3 گھن، نمبر 3 مینڈک اور نمبر 5 خون۔ آج ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جب حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ نے خدا قدس کی دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب یہ ہیں۔ نمبر 1 طوفان۔ ناگہاں ایک آبر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھر میں پانی بھر گیا اور اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ اہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی دریاؤں سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یکے بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھر میں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کی برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی، وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کے پٹل گئے اور زمین میں سے ایک سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی، اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئی اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکش اور ظالم روسیہ کی گرم بازاری میں شروع کر دی۔ 1 ماہ تک تو فرعونیوں نے نہایت ہی عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر، تکبر اور ظلم ستم پر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹنڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹنڈیوں کی دل بادل چھنڈ کے آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کھا گئیں، اور فرعون کے گھروں میں یہ ٹنڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کی کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹنڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بڑی عبرت ہوئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کی رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ
پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیاں اور طغیان میں اضافہ ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مؤمنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گئی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کی چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرخ کی بمثل کی طرح تھڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بال، داڑھی، مونچھیں سب پلیوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں ہچک رما بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑتے، جیسے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس قہر عذاب نے وبالان گہرانی سے بلا بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد اور وعن دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کر کے دعا کی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعون نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظالم اور عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا، اور ان فرعونیوں کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا ان کے مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتی، ہڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی حالت میں بھی مینڈک سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد اور پیمان کرنے لگے، ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو بھی ایذا نہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خباثت حرصتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب الہی بن کر اتر پڑا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنویں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس پر سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری ہے، نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا، یہ کیسے اور کہاں کی نظر بندی؟ کیا ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں گے، مگر خدا کی شان کی مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکلتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو آتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو آتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑی اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی ربوت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعون نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ سے دعا کی، درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ
رحم اور کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے، اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متابعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا اور عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک اور صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید نے اس مذکورہ بالا 5 عذابوں کی تصویر کھینچی اور ان الفاظ میں فرمائے اللہ تعالیٰ نے ترجمہ: تو بھیجا ہم نے طوفان اور ٹنڈی اور گھن یا کھلنی یا جوئی اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ فرعونی مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے: اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے، جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے، چھپ کے وہ پھر جائیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کو تکذیب اور توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے۔ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بد عملوں کی نحستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ حضرت موسیٰ کا صبر اور تحمل اور ان کی رفیق القلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ فنا پر رحم کا کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کی ہادی اور ان کے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو درگزر کی خصلت انتہائی ضرور ہے۔ علماء اکرام کو جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی نائبین ہیں، ان کے لیے بھی حد لازم ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں، بلکہ تحمل اور صبر اور تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں، کہ یہ حضرت موسیٰ کی مقدس سنت بھی ہے، اور ہمارے نبی و آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ ایک بڑا ہی خاص اور خصوصی طرح امتیاز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمن سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درخشاں ارشاد ہے کہ یعنی تم سے جو تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم سے ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برابر برا برتاؤ کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی برائی کا بدلہ لینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبران ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہستی ہیں، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ نہ ہی دشمنی رکھی ہے، اور اللہ کے نبی نے جس کے ساتھ دشمنی رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے لیے رکھی ہے۔ اور آج ہم
جس سے بھی دشمنی رکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جو بات کرے گا ہم اس سے دشمنی رکھیں گے۔ اور عزیزان قدر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ السلام کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔